بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں آتا ہے، اور یہ دو ایسی قومیں ہیں جو قیامت کے قریب دنیا میں ایک عظیم فتنہ پیدا کریں گی۔ ان کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے دور میں ہوا تھا، جو ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے اور جنہوں نے یاجوج اور ماجوج کی شرارتوں کو روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ قرآن اور اسلامی روایات میں یاجوج اور ماجوج کو ایک ایسی قوم کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو بہت زیادہ طاقتور اور بدعنوان تھی۔ ان قوموں نے زمین پر بہت زیادہ فساد پھیلایا اور اپنے قریب کے علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے ارد گرد کی قومیں حضرت ذوالقرنین کے پاس شکایت لے کر آئیں تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمرانی اور عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف سمتوں میں فتوحات عطا کی اور انہیں مختلف علاقوں کا سفر بھی کروایا۔ جب حضرت ذوالقرنین مشرق و مغرب کے درمیان کے علاقوں کا سفر کر رہے تھے تو ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں لوگوں نے ان سے مدد کی درخواست کی۔ وہ لوگ یاجوج اور ماجوج کے مسلسل حملوں اور ان کے فساد سے تنگ آ چکے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت ذوالقرنین ان کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کریں تاکہ یاجوج اور ماجوج کا داخلہ ان کے علاقے میں نہ ہو۔ قرآن مجید کے مطابق جب حضرت ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج کی سرزمین کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ یہ ان بدکار قوموں سے ان کی حفاظت کے لیے کوئی دیوار یا رکاوٹ تعمیر کریں۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا، وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال و دولت دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین نے اس بات کو قبول کیا، مگر انہوں نے لوگوں سے مال و دولت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے وہ اسی سے یہ کام سر انجام دیں گے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ وہ ان کی مدد کریں اور لوہے کے بڑے بڑے تختے لائیں۔ انہوں نے ان تختوں کو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کی شکل میں رکھا اور پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ یہ دیوار انتہائی مضبوط ہو جائے۔ انہوں نے کہا، مجھے لوہے کے بڑے بڑے تختے لا کر دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا بھر گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں آگ لگائی جائے، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو کہا، اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ یہ دیوار اتنی مضبوط اور ٹھوس تھی کہ یاجوج اور ماجوج اسے پار کرنے سے قاصر ہو گئے، نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکے، اور جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا، پھر وہ اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ یہ دیوار یاجوج اور ماجوج کی طاقت کو روکنے میں کامیاب رہی اور وہ اس دیوار کے پیچھے مقید ہو گئے، لیکن اسلامی روایات کے مطابق قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج دنیا میں دوبارہ نکل آئیں گے۔ اس وقت ان کا خروج ایک عظیم فتنہ ہوگا اور وہ پوری دنیا میں تباہی اور فساد پھیلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، قیامت میں اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک یاجوج اور ماجوج نہ نکل آئیں اور وہ ہر طرف سے حملہ آور نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج اور ماجوج نہ نکل آئیں اور وہ ہر طرف سے حملہ آور ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ خروج ایک بہت بڑی تباہی اور آزمائش ہوگی جس سے دنیا بھر میں فساد اور خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم اس دن ان کو چھوڑ دیں گے، وہ قیامت کے قریب ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کریں گے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب یاجوج اور ماجوج دنیا میں خروج کریں گے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر غیبی عذاب نازل فرمائے گا جس کے ذریعے ان کا خاتمہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری یا عذاب بھیجے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج کا واقعہ اسلامی عقائد اور تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی دیوار حضرت ذوالقرنین کی حکمت اور اللہ کی دی ہوئی قوت کا مظہر ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کا خروج ایک عظیم فتنہ ہوگا جو تمام انسانوں کے ایمان اور صبر کا امتحان ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ 2 قومیں انتہائی بڑی تعداد میں تھیں اور قیامت کے قریب ایک بڑی آفت کا سبب بنیں گی۔ ان کی تاریخ، محل وقوع اور خصوصیات کے بارے میں مختلف نظریات اور روایات پائی جاتی ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کو جس دیوار کے پیچھے قید کیا گیا تھا، یہ دیوار اتنی مضبوط اور پائیدار تھی کہ یاجوج اور ماجوج اسے نہ تو پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔
ناظرین کرام، اسلامی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے اور وہ دیوار ان کی سرکشی کو روکنے کے لیے ایک مؤثر رکاوٹ بن گئی۔ تاہم قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ یاجوج اور ماجوج دوبارہ زمین پر نکل آئیں گے۔ اس وقت وہ زمین پر بے پناہ تباہی اور فساد پھیلائیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے۔ یہ خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا اور ان کے نکلنے کے بعد دنیا بھر میں تباہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے خرابی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہونا ان کے قریب آنے کا اشارہ ہے، اور جب یہ دیوار مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی تو وہ دوبارہ دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نکل آئیں گے۔ اسلامی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ ایک عظیم فتنہ اور تباہی کا سبب بنیں گے۔ وہ اپنی طاقت اور کثرت کی وجہ سے دنیا بھر میں تباہی پھیلائیں گے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ان کی طاقت اور تعداد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ ایک دریا سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج جب گزریں گے تو ایک جھیل میں داخل ہوں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ اسلامی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک غیبی طریقے سے ہوگا۔ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ایک عذاب بھیجے گا جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایک مخصوص مقام پر مقید کر دے گا اور پھر ان پر ایک غیبی عذاب بھیجے گا جس کے نتیجے میں وہ سب مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک خاص بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ یہ واقعہ قیامت کی علامت میں سے ایک ہوگا اور اس کے بعد زمین کی صفائی اور امن کا دور واپس آئے گا۔ اسلامی روایات اور تاریخ میں یاجوج اور ماجوج کے مقام کے بارے میں مختلف روایات اور مختلف نظریات ملتے ہیں، مگر ان کی صحیح جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ قدیم وسط ایشیا کے علاقے میں واقع تھے، جبکہ کچھ روایات انہیں روس اور مشرقی یورپ کے علاقے سے منسلک کرتی ہیں۔ ذوالقرنین کی دیوار کا مقام بھی موضوع بحث رہا ہے اور بعض مورخین اسے قفقاز کے پہاڑوں میں واقع مانتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کی قومیں اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں جو قیامت کے قریب ایک عظیم فتنہ اور آزمائش کا سبب بنے گی۔ ان کا خروج دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت میں سے ایک ہوگا اور وہ دنیا میں بے پناہ فساد پھیلائیں گی۔ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار نے انہیں قید کر رکھا ہے، لیکن قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج زمین پر واپس آئیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، تاہم اس دیوار کا مقام اور اس کی شناخت کے حوالے سے مختلف نظریات اور مفروضے پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اور قرآن کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کی سرکشی کو روکنے کے لیے بنائی تھی اور اسے ایک مضبوط رکاوٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا تاکہ یہ دونوں قومیں دیگر علاقوں میں تباہی نہ پھیلا سکیں، لیکن قرآن نے دیوار کے مقام کی کوئی واضح جغرافیائی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین اور مورخین کے درمیان مختلف آراء موجود ہیں۔ کئی مورخین اور محققین نے مختلف دیواروں کو حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی دیوار قفقاز کے پہاڑی علاقے میں واقع ہو سکتی ہے اور روس اور آذربائیجان کے درمیان موجود دربند دیوار موجود ہے جسے قفقاز کی دیوار یا آئرن گیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دیوار قفقاز کے پہاڑوں کے درمیان واقع ایک تنگ راستے پر تعمیر کی گئی تھی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ شمال سے آنے والے قبائل کو جنوب کی طرف پھیلنے سے روکا جا سکے۔ کچھ مفسرین اکرام اس دیوار کو حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار سے منسوب کرتے ہیں۔ چین کی عظیم دیوار گریٹ وال آف چائنا ہو سکتی ہے۔ یہ دیوار چین کے شمالی حصے میں واقع ہے اور اسے شمالی قبائل اور حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، تاہم یہ نظریہ زیادہ قبولیت نہیں پاتا کیونکہ چین کی عظیم دیوار کی تاریخ اور تعمیر کا وقت حضرت ذوالقرنین کے ممکنہ زمانے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی دیوار وسطی ایشیا یا ایران کے قریب کے کسی علاقے میں ہو سکتی ہے
ہے۔ وسطی ایشیا اور قفقاز کے علاقے میں کئی دیواریں اور رکاوٹیں موجود ہیں جنہیں مختلف ادوار میں تعمیر کیا گیا تھا تاکہ حملہ آوروں سے روکا جا سکے۔ قرآن مجید نے حضرت ذوالقرنین کی دیوار کا ذکر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان تعمیر کی گئی تھی اور اسے لوہے اور تانبے کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو یاجوج و ماجوج کی یلغار سے بچاؤ کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ قومیں اس قوم پر حملہ نہ کر سکیں جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد طلب کی تھی۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے پھر وہ اس دیوار پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کا مقام آج تک دریافت نہیں ہو سکا اور اس کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ تاریخی اور جغرافیائی شواہد کی کمی کی وجہ سے محققین اور مفسرین کے درمیان اس دیوار کی صحیح شناخت کے حوالے سے کوئی حتمی رائے نہیں بن سکی۔ تاہم قفقاز کے علاقے میں موجود دربند کی دیوار کو سب سے زیادہ ذوالقرنین کی دیوار سے مشابہت دی جاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے دور کے حوالے سے قرآن مجید میں تو تفصیلات موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی کے مخصوص تاریخی دور، ان کے عہد کی اہم شخصیات اور اس کے متعلقہ تفصیلات کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ تاہم بعض علماء اور مورخین نے ذوالقرنین کو قدیم تاریخ کے مختلف مشہور حکمرانوں کے ساتھ منسوب کیا ہے اور ان کے زمانے کی مختلف اہم شخصیات اور واقعات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ نظریات کو مختلف تاریخی دستاویزات اور آثار قدیمہ کی بنیاد پر بھی استوار کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور ان کی شناخت کے حوالے سے مورخین اور مفسرین نے متعدد نظریات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ شخصیات جنہیں حضرت ذوالقرنین سے منسوب کیا گیا ہے۔ سکندر اعظم ایک عظیم یونانی فاتح تھا جس نے بہت کم عمری میں دنیا کے بہت بڑے حصے پر اپنی فتوحات کا جھنڈا گاڑا۔ سکندر اعظم کو بعض علماء اور محققین حضرت ذوالقرنین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اگرچہ اسلامی مفسرین اس نظریے کو بڑے پیمانے پر قبول نہیں کرتے، تاہم یہ نظریہ قدیم اور جدید مورخین کے درمیان کافی مقبول ہے۔ سکندر اعظم دنیا کے عظیم ترین فاتحوں میں سے ایک تھا جس نے نہ صرف یونان بلکہ مصر، فارس اور ہندوستان تک اپنی سلطنت کو وسعت عطا کی۔ اس کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ کو تبدیل کیا اور دنیا کے نقشے پر اپنی گہری چھاپ چھوڑ دی۔ سکندر اعظم 20 جولائی 356 قبل مسیح کو یونان کے شہر مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم کے گھر پیدا ہوا۔ اس کی والدہ اولمپیاس تھی جو ایک مذہبی اور پراسرار خاتون تھی اور سکندر پر گہرا اثر ڈالتی تھی۔ سکندر کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں سب سے اہم نام یونانی فلسفی ارسطو کا تھا۔ ارسطو نے سکندر کو فلسفہ، سائنس، طب اور سیاست کی تعلیم دی جس کی وجہ سے سکندر کی شخصیت میں علم و حکمت کی جھلک واضح نظر آتی تھی۔ سکندر اعظم 336 قبل مسیح میں اپنے والد فلپ دوم کی وفات کے بعد مقدونیہ کا بادشاہ بنا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی مگر وہ اپنے والد کی فوجی اور سیاسی پالیسیوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی سکندر نے یونان میں بغاوت کو کچل دیا اور یونانی شہر ریاستوں کو ایک متحد ریاست کے طور پر مقدونیہ کے زیر اقتدار کر لیا۔ سکندر کا سب سے بڑا خواب فارس کی عظیم سلطنت کو فتح کرنا تھا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ سکندر نے 334 قبل مسیح میں فارس پر حملہ کیا اور اپنی فوجوں کو ایشیا کی طرف لے گیا۔ اس نے فارسی فوج کو متعدد جنگوں میں شکست دی جن میں گرانیکس کی جنگ، اسس کی جنگ اور گوگا میلا کی جنگ شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں فارسی شہنشاہ دارا سوم کو شکست ہوئی اور سکندر نے پورے فارس کو فتح کر لیا۔ 331 قبل مسیح میں سکندر اعظم مصر پہنچا اور اسے فارس سے آزاد کرایا۔ مصر کے لوگوں نے سکندر کو ایک عظیم فاتح کے طور پر خوش آمدید کہا اور وہاں کے پادریوں نے اسے مصر کا فرعون قرار دیا۔ سکندر نے مصر میں ایک اسکندریہ نامی شہر کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک عظیم علمی اور ثقافتی مرکز بنا۔ اسکندریہ شہر نے بعد میں یونانی ثقافت اور سائنس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ سکندر اعظم نے ہندوستان کی جانب 326 قبل مسیح میں پیش قدمی کی۔ وہ پنجاب کے علاقے میں داخل ہوئے اور دریائے جہلم کے قریب پوروسس کی جنگ میں ہندوستانی راجہ پورس کے ساتھ لڑائی کی۔ اگرچہ پورس کی فوج طاقتور تھی لیکن سکندر کی فوجی حکمت عملی نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ سکندر نے راجہ پورس کی بہادری کو سراہا اور اسے دوبارہ اپنے علاقے کا حکمران بنا دیا۔ ہندوستان کی مہم کے بعد سکندر اعظم کی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ فوج تھک چکی تھی اور سپاہی اپنے وطن واپس جانا چاہتے تھے۔ سکندر نے فوج کی خواہش کا احترام کیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپسی کے دوران سکندر مختلف مشکلات اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے آخرکار
23 قبل مسیح میں بابل میں سکندر کو بخار ہوا اور وہ 10 یا 11 جون کو صرف 32 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سکندر اعظم کی شخصیت کئی پہلو پر مشتمل تھی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فوجی حکمران تھا بلکہ ایک دانشور اور فلسفی بادشاہ بھی تھا۔ ارسطو کی تعلیمات نے اس کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا اور وہ ہمیشہ علم اور حکمت کو فروغ دینے کا حامی رہا۔ سکندر نے اپنے مفتوحہ علاقے میں یونانی ثقافت اور علم کو پھیلانے کی کوشش کی جسے یونانی تہذیب کہا جاتا ہے۔ اس نے مختلف تہذیبوں کے درمیان رابطے اور تعاون کو فروغ دیا اور ایک عالمگیر حکومت کا خواب دیکھا جس میں مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکیں۔ سکندر اعظم کی سب سے بڑی کامیابی اس کی عظیم فتوحات تھی۔ اس نے یونان سے لے کر ہندوستان تک ایک وسیع سلطنت قائم کی جو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت میں سے ایک تھی۔ وہ ہر جنگ میں فاتح رہا اور کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ سکندر نے اپنے مفتوحہ علاقے میں یونانی ثقافت کو پھیلایا اور یونانی زبان، فلسفہ، سائنس اور فنون کو ترقی دی۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے مختلف قوموں کے درمیان رابطے بڑھ گئے اور علم و حکمت کا تبادلہ ہوا۔ سکندر اعظم نے مصر میں اسکندریہ کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک عظیم علمی اور ثقافتی مرکز بنا۔ یہاں کی لائبریریاں دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور لائبریریوں میں سے ایک تھی۔ سکندر کی جنگی حکمت عملی آج بھی فوجی تاریخ میں ایک ماڈل سمجھی جاتی ہے۔ اس نے اپنے دور میں جدید ترین جنگی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جس کی بدولت وہ ہر جنگ میں فتح یاب ہوا۔ سکندر اعظم کے انتقال کے بعد اس کی وسیع سلطنت میں داخلی انتشار پیدا ہو گیا کیونکہ سکندر نے کوئی واضح جانشین نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے جرنیلوں نے اس کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا اور یوں اس کی سلطنت کے کہیں ٹکڑے ہو گئے۔ تاہم سکندر کی فتوحات نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اس کی وجہ سے یونانی تہذیب مشرقی تہذیبوں کے ساتھ مل گئی اور یونانی مشرقی تہذیب کا آغاز ہوا۔ سکندر کی شخصیت اور اس کی فتوحات پر مبنی کہانیاں آج بھی دنیا میں سنائی جاتی ہیں اور اس کا نام تاریخ میں ایک عظیم فاتح حکمران اور علم دوست بادشاہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کی لاش کو مصر لے جایا گیا جہاں اسے اسکندریہ میں دفن کیا گیا۔ اس کا مقبرہ بعد میں دنیا کے لیے ایک عجائبات میں سے ایک سمجھا جانے لگا۔ آج تک اسکندر کے مقبرے کی اصل جگہ معلوم نہیں ہو سکی اور یہ ایک تاریخی معمہ بن چکا ہے۔ سکندر اعظم کی زندگی اور فتوحات نے دنیا کی تاریخ کو گہرے اثرات دیے۔ وہ نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ ایک فلسفی اور علم دوست حکمران بھی تھا جس نے دنیا کو یونانی تہذیب اور علم کی روشنی سے منور کیا۔ اس کی وراثت آج بھی قائم ہے اور اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ سائرس عظیم جو کوروش کبیر کے نام سے مشہور ہے، قدیم فارس یعنی موجودہ ایران کا بانی اور پہلا بادشاہ تھا۔ اس نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ انسانی حقوق کے اصولوں کی بنیاد بھی رکھی۔ سائرس کی حکمرانی اور فتوحات نے دنیا کی تاریخ میں اہم موڑ دیے اور وہ قدیم دنیا کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سائرس عظیم کی پیدائش 600 یا 576 قبل مسیح میں فارس کے علاقے انشان میں ہوئی۔ اس کی والدہ کا نام کمبوجیا اول تھا جو فارس کے ایک چھوٹے سے علاقے کا حکمران تھا۔ سائرس اعظم جو کوروش کبیر کے نام سے بھی مشہور ہے، قدیم فارس موجودہ ایران کا بانی اور پہلا بادشاہ تھا۔ اس نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ انسانی حقوق کے اصولوں کی بنیاد بھی ڈالی۔ سائرس کی حکمرانی اور فتوحات نے دنیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ دیا اور وہ قدیم دنیا کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سائرس اعظم کی پیدائش 600 یا 576 قبل مسیح فارس کے علاقے انشان میں ہوئی۔ اس کے والد کا نام کمبوجیا اول تھا جو فارس کے ایک چھوٹے سے علاقے کا حکمران تھا۔ سائرس کا تعلق اخمینی خاندان سے تھا جو ایک قدیم ایرانی شاہی خاندان تھا۔ اس کی والدہ ماندانا کا تعلق میڈیا کے شاہی خاندان سے تھا۔ اس طرح سائرس کی نسب دونوں فارسی اور میڈیائی شاہی خاندان شامل تھا۔ اس طرح سائرس کے نسب میں دونوں فارسی اور میڈیائی شاہی خون شامل تھا جس نے اسے بعد میں دونوں قوموں کو متحد کرنے میں مدد دی۔ چنانچہ سائرس نے اپنی حکمرانی کا آغاز ایک چھوٹے سے علاقے پر کیا لیکن جلد ہی اس نے اپنی فوجی صلاحیتوں اور حکمت عملی کی مدد سے اپنے علاقے کو وسعت دینا شروع کر دی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ میڈیا کے سلطنت کو شکست دینا تھا جو اس وقت فارس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ سائرس نے 550 قبل مسیح میں شاہ استاگیس کو شکست دے کر میڈیا کے سلطنت کو فتح کر لیا اور اپنی حکومت کو فارس اور میڈیا میں پھیلا دیا۔ سائرس اعظم کی حکمرانی کی سب سے بڑی خصوصیات اس کے انسانی حقوق اور آزادی کے اصولوں پر مبنی حکومتی پالیسی تھی۔ اس نے اپنی مفتوح قوموں کو ان کی روایات، مذاہب اور ثقافتوں کو برقرار رکھنے کی اجازت دی اور ان پر کسی قسم کا جبر نہیں کیا۔ سائرس کی یہ حکومت اور
حکومتی حکمت عملی اس وقت کے دیگر حکمرانوں سے مختلف تھی جو اپنی مفتوح قوم پر ظلم و جبر کے ذریعے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ سائرس نے ایک مضبوط اور منظم حکومت قائم کی جس میں مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ علاقائی حکمران بھی شامل تھے۔ ہر علاقے کا اپنا گورنر ہوتا تھا جو مرکزی حکومت کو جواب دہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا اور اسے جدید جنگی حکمت عملیوں کے مطابق تیار کیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس نے بائبل کی عظیم سلطنت کو فتح کیا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور ترقی یافتہ سلطنت تھی۔ شاہ نبونائیڈس کی حکمرانی میں بائبل 539 قبل مسیح میں سائرس نے بابل کے عظیم سلطنت کو فتح کیا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور ترقی یافتہ سلطنت تھی۔ شاہ نبونائیڈس کی حکمرانی میں بابل کے مضبوط ریاست تھی۔ شاہ نبونائیڈس کی حکمرانی میں بابل ایک مضبوط ریاست تھی لیکن سائرس کی فوجی حکمت عملی اور مقامی لوگوں کی حمایت نے اسے شکست دینے میں مدد دی۔ سائرس نے بابل کو بغیر کسی بڑے خون خرابے کے فتح کیا اور اس کی عوام نے اسے ایک مسیحا کے طور پر خوش آمدید کہا۔ چنانچہ بابل کی فتح کے بعد سائرس نے وہاں کے لوگوں کو ان کے مذہبی ثقافتی حقوق دیے۔ اس نے یہودیوں کو آزادی دی اور انہیں ان کے وطن واپس جانے اور اپنا مقدس معبد دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ سائرس کے انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ سائرس اعظم کی فتوحات نے ایک وسیع اور متنوع سلطنت قائم کی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس کی سلطنت کا دائرہ مشرق میں ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر مغرب میں یونان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے مختلف قوموں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور ان کے ساتھ عادلانہ سلوک کیا۔ سائرس نے نہ صرف فوجی فتوحات حاصل کی بلکہ سفارتی تعلقات کو بھی فروغ دیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں میں امن و استحکام قائم رکھا اور تجارت کو فروغ دیا۔ سائرس اعظم زرتشتی مذہب کے اصولوں پر یقین رکھتا تھا جو اس وقت ایران کا سب سے اہم مذہب تھا۔ زرتشتی مذہب کی تعلیمات میں روشنی اور تاریکی کی جنگ اور اخلاقیات کی اہمیت پر زور دیا جاتا تھا۔ سائرس کے مذہبی نقطہ نظر نے اس کی حکومتی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالا جس میں انصاف، عدل اور انسانی حقوق کو اہمیت دی گئی۔ سائرس اعظم کی وفات 530 قبل مسیح میں ہوئی لیکن اس کا ورثہ آج تک قائم ہے۔ اس کی حکمرانی کے اصول اور انسانی حقوق کے حوالے سے اس کی پالیسیوں نے دنیا بھر میں تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ سائرس کے بعد اس کی سلطنت کو اس کے بیٹے کمبوجیا دوم نے سنبھالا جس نے مصر کو فتح کیا۔ سائرس اعظم کا مقبرہ ایران کے علاقے پارسارگاد میں واقع ہے جو آج بھی ایک تاریخی ورثہ ہے۔ سائرس کے مقبرے کو ایران کی قدیم تاریخ کا ایک عظیم نشان سمجھا جاتا ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سائرس اعظم تاریخ کا ایک عظیم حکمران تھا جس نے نہ صرف فوجی فتوحات حاصل کیں بلکہ انسانی حقوق، مذہبی آزادی، عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ اس کی حکمرانی فتوحات نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا اور اس کا نام تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ سائرس کا انسانی حقوق کے حوالے سے چارٹر آج بھی دنیا بھر میں امن اور عدل و انصاف کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ داریوش اول، جنہیں تاریخ میں داریوش اعظم بھی کہا جاتا ہے، قدیم فارس کے اخمینی خاندان کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ ان کی پیدائش 550 قبل مسیح میں ہوئی اور ان کی وفات 486 قبل مسیح میں ہوئی۔ داریوش اول نے فارسی سلطنت کو مستحکم کرنے اور فوجی اور انتظامی اصلاحات نافذ کرنے اور مختلف علاقوں کو مربوط اور منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی حکمرانی کے دوران اخمینی سلطنت پر عروج پر پہنچی اور دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت بن گئی۔ داریوش اول فارسی سلطنت کا بادشاہ بننے سے قبل فارس کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق اخمینی خاندان سے تھا اور ان کے والد کا نام ہسپاسپیس تھا جو ایک اہم صوبے کے گورنر تھے۔ داریوش نے 522 قبل مسیح میں اس وقت سلطنت کی باغ دور سنبھالی جب سیاسی بحران کا سامنا تھا۔ اس وقت فارس کے بادشاہ کمبوجیا دوم مصر میں ایک مہم کے دوران ہلاک ہو چکے تھے اور ان کی جانشین کے بارے میں اختلافات پائے جا رہے تھے۔ داریوش نے تخت کے دعوے داروں کے خلاف جنگ لڑی اور اپنے دشمنوں کو شکست دے کر سلطنت کو کنٹرول کر لیا۔ ان کے تخت نشینی کے فوراً بعد مختلف علاقوں میں بغاوتیں اور بہت زیادہ بغاوتیں شروع ہو گئیں لیکن داریوش کی فوجی صلاحیتوں اور سفارتی حکمت عملیوں نے ان تمام تر سازشوں کو ختم کر دیا اور ناکام بنا دیا۔ داریوش اول کا سب سے بڑا کارنامہ فارسی سلطنت کی تنظیم نو اور اصلاحات کا نفاذ تھا۔ انہوں نے اخمینی سلطنت کو بہتر انداز میں منظم کرنے کے لیے مختلف انتظامی اصلاحات کی جو سلطنت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہوئیں۔ داریوش نے سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جنہیں سترپ نامی گورنر کے تحت رکھا گیا۔ ہر صوبے کا گورنر مرکزی حکومت کو جواب دہ ہوتا تھا اور ہر صوبے میں امن و امان، مالیات اور فوجی انتظامات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔
یہ نظام سلطنت کے مختلف علاقوں کو مرکزی حکومت کے تحت مضبوطی سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہوا۔ داریوش نے سلطنت میں ایک منظم اور منصفانہ ٹیکس کا نظام نافذ کیا۔ ہر صوبے کو اپنی دولت اور وسائل کے مطابق ٹیکس ادا کرنے کا پابند بنایا گیا۔ اس نظام کی مدد سے مرکزی خزانے کو بہتر طریقے سے منظم کیا گیا اور سلطنت کی معاشی حالت مستحکم بنائی گئی۔ داریوش نے سلطنت بھر میں شاہی شاہراہوں کا جال بچھایا جو مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑنے اور تجارتی اور سفارتی روابط کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ان شاہراہوں کے ذریعے فوجوں کی نقل و حرکت اور تجارت کو آسان بنایا گیا۔ سب سے مشہور شاہراہ شاہی شاہراہ تھی جو سوسا سے شروع ہو کر ساردیس تک جاتی تھی۔ داریوش نے سلطنت میں ایک منظم پوسٹل سسٹم قائم کیا جس کے تحت ہر صوبے میں مختلف مقامات پر ڈاک کے لیے مخصوص مراکز قائم کیے گئے۔ اس پوسٹل نظام نے سلطنت کے مختلف حصوں کے درمیان تیز رفتار اطلاعات اور پیغامات کی ترسیل کو ممکن بنایا۔ داریوش اول کے دور میں سلطنت کی معیشت میں نمایاں بہتری آئی۔ انہوں نے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا اور سلطنت کے مختلف علاقوں کے درمیان تجارتی راستے اور مراکز قائم کیے۔ داریوش نے سکے کا نظام بھی متعارف کروایا جسے داریق کہا جاتا ہے۔ داریق سونے کا ایک سکہ تھا جو سلطنت میں تجارت اور مالیات کے معاملات میں استعمال ہوتا تھا۔ اس سکے نے سلطنت میں اقتصادی استحکام پیدا کیا اور تجارت کو فروغ دیا۔ داریوش نے نہروں اور آبی ذخائر کی تعمیر کے منصوبے بھی شروع کیے جن سے زرعی پیداواروں میں اضافہ ہوا اور کسانوں کی زندگی میں بہتری آئی۔ انہوں نے مصر میں نہر سویز کی تعمیر کی جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر سے جوڑتی تھی اور اس کی مدد سے تجارتی جہاز رانی کو فروغ ملا۔ داریوش اول کی حکمرانی کے دوران سلطنت نے نہ صرف اندرونی استحکام حاصل کیا بلکہ اس کی فوجی طاقت میں بھی اضافہ ہوا۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور جدید جنگی حکمت عملیوں کو اپنایا۔ داریوش نے یونانی ریاستوں کے خلاف مہمات چلائیں جو فارسی سلطنت کی مغربی سرحدوں پر واقع تھی۔ 499 قبل مسیح میں یونانی ریاستوں نے فارسی سلطنت کے خلاف بغاوت کی جسے آیونین بغاوت کہا جاتا ہے۔ داریوش نے اس بغاوت کو کچل دیا اور اپنی فوج کو یونان پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دی۔ داریوش کی یونان کے خلاف مہم کا سب سے مشہور واقعہ مارتھن کی جنگ تھا جو 490 قبل مسیح میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں داریوش کی فوج نے یونانی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اگرچہ فارسی فوج کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے فارس اور یونان کے درمیان دشمنی کی بنیاد رکھی جو بعد میں داریوش کے بیٹے خشا یارشا کے دور میں مزید شدت اختیار کر گئی۔ داریوش اول کی مذہبی پالیسی بھی ایک اہم پہلو تھا۔ اگرچہ داریوش زرتشتی مذہب کا پیروکار تھا لیکن اس نے اپنی سلطنت میں موجود مختلف مذاہب کو برداشت کیا اور ان کے پیروکاروں کو مذہبی آزادی دی۔ اس کی مذہبی پالیسی کا مقصد سلطنت میں فرقہ واریت کو کم کرنا اور مختلف قوموں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا تھا۔ داریوش اول نے فارسی سلطنت کا ایک عظیم الشان دارالحکومت تخت جمشید کے نام سے تعمیر کیا۔ یہ دارالحکومت فارسی فن تعمیر کا عظیم نمونہ تھا جس میں عالی شان محلات، ستون دار ہال اور وسیع باغات شامل تھے۔ تخت جمشید نہ صرف فارسی شاہی خاندان کا مرکز تھا بلکہ یہاں سلطنت کی اہم تقریبات، سرکاری ملاقاتیں اور تہوار بھی منائے جاتے تھے۔ داریوش اول نے 36 سال تک فارسی سلطنت پر حکمرانی کی اور اپنی حکمت عملی، فوجی صلاحیتوں اور انتظامی اصلاحات کی بدولت ایک مستحکم اور طاقتور سلطنت بنائی۔ ان کی وفات 486 قبل مسیح میں ہوئی اور ان کے بعد ان کے بیٹے خشا یارشا نے سلطنت کا تخت سنبھالا۔ داریوش اعظم کا شمار تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی فوجی مہمات اور فتوحات کے ذریعے دنیا کو متاثر کیا بلکہ ان کی انتظامی اور حکومتی اصلاحات نے صدیوں تک سلطنت فارس کو مستحکم رکھا۔ داریوش کی بنائی گئی شاہراہیں، سکے کا نظام اور دیگر انتظامی اصلاحات نے سلطنت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی کامیاب حکمرانی نے اخمینی سلطنت کو دنیا کے سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں شامل کیا۔ داریوش اعظم کا نام آج بھی تاریخ میں حکمت، تدبر اور عادلانہ حکمرانی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ذوالقرنین کی شخصیت کی شناخت پر اختلافات موجود ہیں تاہم قرآن میں ان کا تذکرہ ایک عادل اور نیک حکمران کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان کے دور کے اہم اصول اور عدالت کے اہم شخصیات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ذوالقرنین کا نظام عدل قرآن مجید میں واضح کیا گیا ہے اور وہ ایک نیک اور منصف حکمران تھے۔ انہوں نے جہاں بھی حکمرانی کی وہاں عدل و انصاف کا نفاذ کیا۔ ان کی عدالت کے منتظمین اور مشین اس دور کے بڑے عالم اور فلسفی تھے جو حکومتی نظام کو بہتر انداز سے چلاتے تھے۔
ذوالقرنین کی سب سے بڑی تعمیراتی کامیابی یاجوج و ماجوج کی سرکشی کو روکنے کے لیے بنائی گئی دیوار تھی۔ اس دیوار کی تعمیر کے لوہا اور تانبا استعمال کیا گیا، جو اس وقت کی ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان کے دربار میں مختلف انجینئر اور ماہر معمار موجود ہوتے تھے جو تعمیراتی کاموں کی نگرانی کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ اور قرآن کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کی سرکشی کو روکنے کے لیے بنائی تھی اور اسے ایک مضبوط رکاوٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا تاکہ یہ دونوں قومیں دیگر علاقوں میں تباہی نہ پھیلا سکیں۔ لیکن قرآن نے دیوار کے مقام کی کوئی واضح جغرافیائی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین اور مورخین کے درمیان مختلف آراء موجود ہیں۔ کئی مورخین اور محققین نے مختلف دیواروں کو حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی دیوار قفقاز کے پہاڑی علاقے میں واقع ہو سکتی ہے، اور روس اور آذربائیجان کے درمیان موجود دربند دیوار موجود ہے جسے قفقاز کی دیوار یا آئرن گیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دیوار قفقاز کے پہاڑوں کے درمیان واقع ایک تنگ راستے پر تعمیر کی گئی تھی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ شمال سے آنے والے قبائل کو جنوب کی طرف پھیلنے سے روکا جا سکے۔ کچھ مفسرین اکرام اس دیوار کو حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار سے منسوب کرتے ہیں۔ چین کی عظیم دیوار گریٹ وال آف چائنا ہو سکتی ہے۔ یہ دیوار چین کے شمالی حصے میں واقع ہے اور اسے شمالی قبائل اور حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تاہم یہ نظریہ زیادہ قبولیت نہیں پاتا کیونکہ چین کی عظیم دیوار کی تاریخ اور تعمیر کا وقت حضرت ذوالقرنین کے ممکنہ زمانے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی دیوار وسطی ایشیا یا ایران کے قریب کے کسی علاقے میں ہو سکتی ہے۔ وسطی ایشیا اور قفقاز کے علاقے میں کئی دیواریں اور رکاوٹیں موجود ہیں جنہیں مختلف ادوار میں تعمیر کیا گیا تھا تاکہ حملہ آوروں سے روکا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اس کو اپنی رائے دینا مت بھولیے گا اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔